اس چینل پر علماء کرام کے بیانات اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہوئے ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کریں۔ اور سنیے بیان مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا گناہوں سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ جو حضرت مفتی صاحب نے اس کلپ میں بتا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ گناہوں میں جو لذت ہوتی ہے اس کی مثال حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں، اس کی مثال ہے جیسے کھجانے میں لذت آتی ہے۔ خارش ہو جائے تو کھجانے میں لذت آتی ہے کہ نہیں؟ یہاں تک کہ لوگوں نے کہہ دیا کہ مزہ یا تو کھاج میں یا راج میں، دو چیزوں میں مزہ ہے، ایک کھاج میں ایک راج میں۔ تو اگر جب آدمی کو خارش ہوتی ہے کھجانے میں کتنا مزہ آتا ہے، لیکن آخر کار کیا ہوتا ہے؟ زخم ہو جائے گا نہیں۔ لیکن جس وقت لذت آ رہی ہوتی ہے اس وقت ہاتھ رکتا بھی نہیں کہ بھئی روک لے ہاتھ کو، مزہ اتنا آ رہا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں گناہ کی لذت جو ہے وہ خارش کی لذت کے جیسی ہے، خارش کی لذت جیسی ہے، جس کا انجام خراب ہے۔ لذت تو ہے لیکن خراب ہے، اس کا انجام خراب ہے۔ ایسی گناہ کی خواہش جو ہے، گناہ کی طلب، یہ بھی ایک زبردست لذت محسوس ہوتی ہے گناہ کے اندر، لیکن انجام اس کا خراب آخرت میں تو ہے ہی، یہ تو طے شدہ بات ہے۔ گناہ کا انجام آخرت میں خراب ہے، یہ تو بالکل طے شدہ ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور کوئی استثناء نہیں ہے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی پر رحم فرما دے۔ لیکن دنیا کے اندر بھی یہ گناہ کی لذت بالآخر ایک ظلمت پیدا کرتی ہے۔ مجلس میں بیٹھے ہیں، غیبت ہو رہی ہے کسی کی، اب غیبت یعنی برائی ہو رہی ہے کہ فلاں میں یہ خرابی ہے، فلاں میں یہ خرابی ہے، فلاں میں یہ خرابی ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کی توہین کی جا رہی ہے۔ اب شیطان نے اور نفس نے اس گپ شپ میں بھی لذت رکھ دی۔ جب گپ شپ ہو رہی ہو تو اس میں کسی کا ذکر کر کے اس کے آبرو ریزی کرنا، اس کو برا بھلا کہنا، اس کی برائیاں بیان کرنا، اس کے اندر بھی ایک لذت ہے۔ تو وہ جب آدمی اس لذت کا تقاضا ہوتا ہے اس کا مبتلا ہو جاتا ہے غیبت میں، کرنے میں یا کم از کم سننے میں۔ اب ایسے موقع پر جب ایک پورا مجمع بیٹھا ہے اور غیبت کر رہے ہیں لوگ، اور ایک آدمی بیچارہ چاہتا ہے کہ میں غیبت کی بات نہ سنوں، مگر محفل ایسی ہے اس کا علاج تو یہ ہے کہ وہاں سے اٹھ کے چلا جائے، لیکن محفل ایسی ہے کہ اس سے اٹھنا مشکل ہو رہا ہے، یا تو خود اپنی خواہش نفس کی وجہ سے، یا اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو اس وجہ سے اٹھنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو مغلوب ہو گیا بندہ، مغلوب ہو گیا تو کہہ دے، اللہ ہی میاں سے کہہ دے، رب انی مغلوب فانتصر۔ اگر سچے دل سے کہے گا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے رحمت پر بھروسہ کر کے کہے گا، ضرور اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا انشاءاللہ۔ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ راستہ نہ نکالے۔ تو جب بھی خواہشات نفس کا غلبہ ہو، اس خواہشات نفس کے غلبے میں اپنے آپ کو انسان مجبور محسوس کر رہا ہو، تو پکار لے اللہ میاں کو، رب انی مغلوب فانتصر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھوٹی سی دعا مانگ لے، دل سے مانگ لے، سچے دل سے مانگ لے، یقین کے ساتھ مانگ لے کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو یا تو اللہ تعالیٰ بچا لیں گے گناہ سے انشاءاللہ، یا کم از کم اس کے اوپر
तौबा इस्तिग़फ़ार की तौफीक दे देंगे, माफ़ फरमा देंगे। हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखो कि भरपूर जवानी है और ऐसी दावत मिल रही है, खलबत है, तन्हाई है, दरवाजे बंद है, ताले पड़े हुए हैं। तो क्या किया मालूम, आंखों से देख रहे थे कि ताले पड़े हुए हैं, बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है, मगर दरवाजे तक भाग गए और पुकार लिया अल्लाह को, या अल्लाह मेरे बस में इतना ही था, बाकी बचाना आपका काम है। इल्ला तो अगर आप अपनी रहमत से मेरी मदद नहीं फरमाएंगे तो अस्बु इलैहिन व अकुम मिनल जाहिलीन, तो मैं खुद भी माइल हो जाऊंगा इनकी तरफ और जाहिलों में बन जाऊंगा। मांगा मगर दरवाजे तक जाकर मांगा। तुम्हारा रूमी फरमाते हैं कि गरचे रखना नहीं इस आलम रा पदीद, खीरा यूसुफ वार में बायत दबी। अगरचे तुम्हें कोई रखना नजर नहीं आ रहा, बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन कम से कम यूसुफ की तरह, यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह भाग तो जाओ दरवाजे तक, देखो फिर दरवाजे कौन खोलता है। गरचे रखना नहीं इस आलम रा पदीद, खीरा यूसुफ वार में बायत दबीद, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह भाग के जाना चाहिए जितना हो सके। तो जब भी ऐसी सूरत हाल पैदा हो जिसमें आदमी अपने आप को मजबूर पा रहा हो कि भाई कहीं मुझसे गुनाह सरजद ना हो जाए, तो ये छोटी सी दुआ है, याद कर लो, रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर, ऐ मेरे परवरदिगार मैं मगलूब हूँ, मुझे मदद फरमा मेरी। तो ये है तो छोटी सी 2-3 लफ्ज की, लेकिन मैं कहा कायनात पोशीदा है इसमें कायनात पोशीदा है। मगलूबियत चाहे जिस्मानी हो, चाहे रूहानी हो, चाहे दुनियावी हो, चाहे उखरवी हो, जैसी भी मगलूबियत हो, कोई दूसरा गालिब आ रहा है तो ये मांग लो और मांगते रहो। ये नहीं कि एक मरतबा मांग के फारिग हो गए,